ناظرین، پروگرام صنعت و معیشت میں ڈاکٹر شاہد رضا کی جانب سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے آئی ٹی کے جو شعبہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجیز کو بولتے ہیں ہم، اس کے ایشوز کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان ایشوز کو ہم ریزالو کیسے کر سکتے ہیں، ان کے سولوشنز کیا ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا وے فارورڈ کیا ہے۔ ہمارے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہوگا جو تارکین وطن ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، جب وہاں کوئی بزنس کرتے ہیں یا کوئی جابس کرتے ہیں تو وہاں پر وہ ایشوز کیا ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر علوی صاحب، جو کہ سی او ہے عباس کا ٹیکنالوجیز۔ عباس علوی صاحب، ویلکم ٹو دی پروگرام۔ ہمارے دوسرے مہمان عمران حمید صاحب، جو کہ سعودی عربیہ میں جاب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا چھوٹا سا بزنس بھی ہے، تو ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ تارکین وطن کے مسائل کیا ہیں۔ عمران حمید صاحب، ویلکم ٹو دی پروگرام۔ سب سے پہلے عمران علوی صاحب، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا یا آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو آئی ٹی کا شعبہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ جی السلام علیکم جی۔ تھوڑا سا پہلے میں ذرا اپنا تعارف کروانا چاہوں گا۔ جیسے آپ نے نام تو میرا بتایا، بیسیکلی میں خود آئی ٹی انڈسٹری سے پچھلے 17 ایئر سے ہوں، اور آئی ٹی پچھلے 17 سال میں جو آئی ٹی کے اتار چڑھاؤ ہوں میں نے بخوبی دیکھے ہیں پاکستان میں، کس طرح یہ آئی ٹی کمپنیز یہاں پر مینیج ہو رہی ہیں، کس طریقے سے یہاں پر آئی ٹی کمپنیز کو مسئلے آ رہے ہیں، اور کس طریقے سے یہ پاکستان میں اس ٹائم پہ اب جو ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان میں آئی ٹی کا، وہ کس طریقے سے پہلے ڈاؤن تھا، اب کے ایک دم سے کیسے اپ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے پچھلے 17 ایئرز میں یہاں پر دیکھی ہیں، اور خود سے میں بیسیکلی آئی ٹی کمپنی رن کر رہا ہوں، اور جس میں ہم ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، ویب ڈیزائننگ ہے، موبائل ایپ ہیں، سی آر ایمز ہیں، ڈفرینٹ ہمارے پاس آئی ٹی سولوشنز ہیں جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ابھی کرنٹلی جو پاکستان میں آئی ٹی ہے وہ اس ٹائم بومنگ انڈسٹری میں سے ایک ہے۔ اگر میں یہ غلط نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ اس ٹائم پہ جو ٹاپ آف دا لائن انڈسٹری ہے وہ آئی ٹی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میرے خیال سے اب اس میں نا کافی ڈفرینٹ برانچیز آ جاتی ہیں آگے۔ وہ کون کون سی برانچیز ہیں؟ اب اس میں دیکھیں آئی ٹی میں سافٹ ویئر ہے، اب سافٹ ویئر میں بھی کافی آ جاتی ہیں، جس طرح ہم لوگ اپنی سروسز دے رہے ہیں، ہماری سروسز میں موبائل ایپس کی سروسز ہیں، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے، جس طرح آپ موبائل یوز کرتے ہیں اس میں ڈفرینٹ ایپس ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہے، اور اسی طریقے سے گیمنگ انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ اب لیٹسٹ ڈفرینٹ بگ ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جو کہ آئی ٹی انڈسٹری میں جو کال سینٹر کا جو کام ہوتا ہے ساتھ، وہ بھی اسی سے related ہے؟ سم ہاؤ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، بٹ وہ اس کو آپ پیورلی آئی ٹی نہیں کہہ سکتے۔ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کا سافٹ ویئر میجر جو ایک کمپوننٹ جو ہوتا ہے اس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اندر پہ فردر آگے چیزیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اندر آپ کی گیمنگ بھی آ جاتی ہیں، جس طرح اور بگ ڈیٹا بھی ہے، اور وہ ساری چیزیں، سرچ انجن ہاں آپٹیمائزیشن، وہ بھی اسی کا ہی پارٹ ہے۔ مطلب کہ آپ وہ پورا ایک نا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ایک پورا سسٹم ہے جس میں ڈفرینٹ آپ کی برانچز ہیں۔ عام آدمی کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں اس ٹائم آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ اس ٹائم لیڈ کر رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمیں پاکستان میں بھی، کیونکہ یہاں پر بھی ٹرینڈ تھوڑا سا کم ہے بٹ آہستہ آہستہ یہاں پر بھی ایوالو ہو رہا ہے، لوگ یہاں پر بھی آئی ٹی میں جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ڈیفینیٹلی آپ کو ایز کمپیئر ٹو ادر بزنسز اگر آپ کوئی بندہ ہے وہ اس کو زیادہ اچھی ارننگ ہو جاتی ہے، ڈالرز میں ارننگ ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پہ اگر آپ کسی اور لیٹ سے فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ یہاں پر اکاؤنٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اگر جاب کرے گا تو ایک بڑی بیسک سی اس کی سیلری ملے گی، اس کو اسٹارٹنگ ہوگی، بٹ آئی ٹی میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا میرے صاحب، ہم گفتگو سلسلہ یہیں پہ اسی طرح ڈسکس کریں گے، لیکن دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں عمران حمید صاحب، عمران صاحب آپ سعودیہ میں وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، تو آپ جب ملک سے دور ہیں، ملک سے باہر ہیں، آپ کی فیملی یہاں پہ ہوتی ہے، اسی طرح تمام جو پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، جو تارکین وطن ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے وہاں پہ؟ کیا فیل ہوتا ہے جب آپ ملک سے باہر ہیں؟ تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ سر بہت مشکل ہوتی ہے، بچوں سے دور، فیملی سے دور، دوستوں سے دور، تو بس یہی ہوتی ہے سوچ کے جب ہم وہاں کام کر رہے ہیں، جو باقی بھی پردیسی بھائی ہیں ہمارے
ہم کام کر رہے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ بس ضروریات پوری ہو جائیں گھر کی. جو ہماری اپنی مطلب ہوتی ہے کہ ہم بچوں سے ملیں یا بچوں کے پاس جائیں ان کو پاس بلوائیں, اس کو ہم پھر ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں وقتی طور پہ, تو ہم اپنی جاب کو اس حوالے سے لے کے چلتے رہتے ہیں. اچھا جی عمران صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جب آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ جو لوکل ایشوز کیا کیا آتے ہیں جس کی وجہ سے جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جو لوکل ایشوز ہیں وہ یہاں پہ اپنے ملک میں نہیں ہوتے؟ ایک دوری کا احساس تو ہے, فیملی سے دور, وہ ایک اپنا مسئلہ, لیکن وہاں پہ جب آپ جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ لوکل جو کمیونٹی ہوتی ہے جو وہاں پہ, وہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا, مطلب سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن ہمیں تھرڈ جنریشن سمجھا جاتا ہے, اس طرح سمجھ لیں آپ. آپ کو ریسپیکٹ نہیں دی جاتی, مطلب یعنی کہ جتنی عزت وہ اپنے ایک دوسرے اپنے لیے کرتے ہیں وہ آپ کو اس سے جی جی بالکل, یہ تو ڈیفینیٹلی ہے, کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ مطلب بہت سارے لوگ بہت اچھے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر اگر آپ کوانٹٹی دیکھیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کرتے. تو ہم جیسا جتنی چاہے محنت کریں, جتنا چاہے ان کے لیے کام کریں, لیکن ایٹ دا اینڈ وہ ہمیں یہی شو کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے مطلب کوئی خاص نہیں ہے لوگ. اچھا علی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے, اگر ہم اس کو 30-40 سال کے دیکھتے ہیں تو وہ اتنی گرو نہیں کر سکی. جب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی بات کرتے ہیں, چائنا کی بات کرتے ہیں, سری لنکا کی, بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہے 150 ملین ڈالر ہے. پاکستان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہے پچھلے سال 2 سال پہلے کچھ 500-600 ملین ڈالر تھی, اس وقت وہ 200 بلین ڈالر پہ 2 بلین ڈالر پہ چلی گئی. تو یہ بہت تضاد ہے. ہماری 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے اور ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہے 2 بلین ڈالر پہ صرف ہے, اور انڈیا دیکھیں 150 ملین ڈالر ہے. سعودی عربیہ کی جو آئل کی ایکسپورٹس ہے اور جو انڈیا کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس برابر ہے, تو دیکھیں کتنا ہے. تو کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا آئی ٹی کا شعبہ اتنا ترقی نہیں کر سکا؟ دیکھیں جی, اس میں ڈفرینٹ وجوہات ہیں, بٹ اگر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس ٹائم پر آئی ٹی گروئنگ ہو رہی ہے اس ٹائم پہ. اب آپ 2 بلین پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, پہلے 500 ملین ڈالر پہ آپ سٹینڈ کر رہے تھے. تو ہاں, یہ کہہ لیں کہ دیر سے ہم سٹارٹ کیے. انڈیا ہم سے بہت پہلے سے ہے, وہ ایک بڑی اکانومی ہے, بگ کنٹری ہے وہاں پر, اور ڈیفینیٹلی وہ ہم سے کافی عرصہ پہلے سے ہی ان کی آئی ٹی ہم سے بہت اوپر ہے. اب سینیریو کچھ یہاں سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ اگر بیک ان 90s میں دیکھیں تو ان کا انفراسٹرکچر اس ٹائم پہ آئی ٹی کو فوکس کر رہا تھا. ہم لوگ یہاں پر ہمیں تھوڑے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی آپ کہہ لیں, جس طرح 9/11 کے تھے تو اس پہ پورا پریشر پاکستان پہ آیا. اب اس ٹائم پہ آئی ٹی یہاں پر بہت زیادہ برے حالات ہو گئے تھے, ٹھیک ہے نا. 9/11 کے بعد جابز نہیں تھیں, آئی ٹی امریکہ سے بزنس نہیں مل رہا تھا, کیونکہ آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں یا یہ جو ایشین کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں اب پاکستان آ گیا یا اب انڈیا آ گیا یا بنگلہ دیش آ گیا, یہ بیسیکلی ان کی اپنی مارکیٹ نہیں ہے. ان کی مارکیٹ یہاں پر نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کو. امریکہ کو کریں گے, یورپین کنٹریز کو کریں گے, مڈل ایسٹ کو کریں گے, جو اس ٹائم ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, کیونکہ اس کی سرٹن فیکٹرز ہیں, جیسے ان کو پیسے بھی وہاں اچھے ملتے ہیں, وہاں ڈالرز میں پیسے ملتے ہیں, یہاں روپیز میں خرچ کر اپنے ایکسپینس کر رہے ہوتے ہیں. تو 9/11 کے بعد ڈیفینیٹلی آئی ٹی کو ایک بہت بڑا یہاں پر دھچکا لگا, کیونکہ ہمارے وہاں پر بزنس آنا بند ہو گیا. اچھا عمران حمید صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں, جو آپ نے لوکل ایشوز کی بات کر رہے تھے کہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں ہے جس طرح سے اپنے ملک میں رسپیکٹ ہوتی ہے, تو آپ اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں, ہینڈل کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے, آپ سے کام بھی ضائع لیتے ہیں, اور آپ کو اجرت بھی کم ملتی ہے, آپ کو پیسے بھی وہ کم دیتے ہیں, تو پھر آپ اس ایشو کو کیسے ریزالو کرتے ہیں؟ سر اس ایشو کو ریزالو نہیں کر سکتے ہم, بس اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں آپ کو جاب نہیں ملتی. اگر پاکستان میں ہمیں اچھی جاب ملے یا ہم یہاں پہ روزگار ہمیں ملے سب لوگوں کو, تو ہم لوگ ان کا یہ رویہ دیکھیں ہی نا. ہمارا تو یہ دل ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ اگر ہمیں یہاں بزنس کوئی کر سکیں یا کوئی جاب کر سکیں اچھی, تو ہم ان کا یہ رویہ نہ دیکھیں. ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا, لیکن کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کما رہے ہیں وہاں پہ, پاکستان بچوں کو پیسے بھیج رہے ہیں, ضروریات پوری کر رہے ہیں, اس وجہ سے بس ہم لوگ. اچھا, جو ہمارا وہاں پہ جو فورن آفس ہے یا جو ہماری ایمبیسی ہے,
وہ آپ کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ اگر کوئی ایشو ہو جائے تو وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، کیسے ریزالو کرتی ہے جو ہماری جی سر، embassy ہے؟ فوراً جو آفس ہے وہ اگر کوئی ایشو ہو، کوئی بات ہو، ہم ان کو کال کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں. وہ اگر کوئی بھی آپ نے ان سے بات پوچھنی ہے، مشورہ کرنا ہے، وہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں. لیکن وہ سعودیہ کے جو کمپنیز کے معاملات ہیں یا لوکلی جو معاملات ہیں ان میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، ان کے بیچ میں وہ نہیں آ سکتے. باقی فورن افیئر کا جہاں تک تعلق ہے، اگر کوئی کوشچن ہے ہمارا پاکستان کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہو جو کہ سعودیہ میں اور پاکستان کے ریلیٹ کرتا ہو، تو ہم وہ ہماری ہیلپ اچھا، کر جو سکتے جاب کی اپرچونیٹیز ہیں جو پہلے تھی آج سے 5 سال 10 سال پہلے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جاب کی اپرچونیٹیز اب کم ہو رہی ہیں، یعنی کہ یا آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی جیسے پاکستانیوں کے لیے جاب کی اپرچونیٹیز برابر ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، باقی ملکوں کی نسبت؟ کیا وہ ہماری جو پاکستان کی جو لیبر ہے اس کو پریفر کرتے ہیں یا باقی انڈینز کو پریفر کرتے ہیں نارملی؟ پاکستان کو پریفر کرتے ہیں وہ لوگ، اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، پاکستانی محنت سے کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں اور ورائٹی میں کام کرتے ہیں. جو انڈینز ہیں یا جو دوسری کنٹریز کے جو یہ بنگلہ دیش وغیرہ کے ہیں، وہ تو زیادہ تر کلینرز میں آتے ہیں، وہ اچھی پوسٹ پہ نہیں آتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ زیادہ. انڈینز جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، مسلمان آتے ہیں وہاں پہ سعودیہ میں، ہندو جو ہے بہت کم آتے ہیں سعودیہ میں. اچھا علی صاحب، میرا آپ سے جو آئی ٹی کے حوالے سے جو شعبہ پاکستان کا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس میں وہ ابھی اس لیول پہ ترقی نہیں، اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیا اگر کوئی ایک بندہ، ایک پرسن ہے جس کی میٹرک تعلیم ہے، جو صرف آئی ٹی کو تھوڑا بہت انگلش سمجھ سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی اپرچونیٹیز ہیں یا اس کے لیے سب سے پہلے تعلیم یافتہ ہونا؟ کس لیول کی تعلیم چاہیے؟ نہیں جی، بیسیکلی یہ آئی ٹی کیسا، اس کی خوبصورتی ہے کہ اس میں آپ کی ایجوکیشن کا اتنا رول نہیں ہے. اگر ڈیفینیٹلی اب اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہوتا ہے، اس کا ڈیفینیٹلی جب وہ آئی ٹی میں آئے گا تو وہ ڈفرینٹ وے میں دیکھے گا. بٹ اگر آپ بات کریں کہ کوئی میٹرک پاس ہے، یس، اس کے لیے بھی آپشنز ہیں، وہ بھی آئی ٹی میں آ سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس میں بہت ساری برانچیز ہیں، وہ کسی بھی برانچ، جیسے اب ایس سی او کی بات کر لیتے ہیں، اگر اس میں کوئی ڈگری نہیں چاہیے، ایس سی او اگر آپ نے کرنا ہے، وہ سرچ انجن آپٹیمائزیشنز ہیں، تو وہ اس کی کافی زیادہ جابز ہیں، اس میں کافی زیادہ لوگ ارن کر رہے ہیں. تو میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ کو تھوڑی انگلش اچھی ہے. اچھا علوی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے جو آئی ٹی کے پروفیشنلز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں جو انٹرنیشنل ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں، یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ابھی فردر ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کی آئی ٹی اسکلز انٹرنیشنل لیول پر جو ریکوائرمنٹس اس کے مطابق نہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے جی، ہم کافی حد تک ہمارے یہاں کے جو پروفیشنل کمپنیز ہیں وہ آئی ٹی کی ڈیمانڈس کو پورا کر رہی ہے انٹرنیشنل لیول کی. سو دس از دا ریزن کہ آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو ہیں اس ٹائم پہ 2 بلین پہ اسٹینڈ کر رہی ہیں، جو پہلے نہیں تھی. اب یہ گروئنگ انڈسٹری ہے پاکستان میں، تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں یہ پورا ہونے کے وجہ سے ہی یہ ساری گرو کر رہی ہے اس ٹائم پہ. بٹ ڈیفینیٹلی یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں سرٹن چیلنجز ہیں، اور وہ چیلنجز کیا ہیں کہ یہاں کا انفراسٹرکچر، یہاں کے گورنمنٹ کے سرٹن ڈیسیجنز ہیں. اچھا علوی صاحب، ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین، ہم بہت ہی اہم شعبہ ہے جو پاکستان کا آئی ٹی کا شعبہ، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے مسائل کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے ایشوز ہیں. پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد گفتگو سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. جی ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین، آج ہم اہم پاکستان کا جو شعبہ آئی ٹی کا شعبہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت ہم جو $2 بلین کی ایکسپورٹس کر رہے ہیں، اگر اس پر توجہ دی جائے، حکومت اس پہ توجہ دے تو ہم اس کو $20 بلین پہ لے کے جا سکتے ہیں. اگر ہم اس کو $20 بلین پہ لے جائیں گے تو ہماری جو امپورٹس کے، جو ایکسپورٹس کے، جو فارن ریزرو کے ایشوز ہیں، ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے
کہ اس کے ایشوز کیا ہیں. اچھا جی عمران حنیف صاحب، آپ نے بتایا کہ جب آپ وہاں پہ ہوتے ہیں جو آپ فورن آفس ہے جو ایمبیسی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ پراپرلی جب اگر کوئی پاسپورٹ کا ایشو ہو یا کچھ اور ایشوز ہوں تو اس وقت کچھ بعض کا مسائل بھی ہوتے ہیں، آئی ڈی کارڈ کے ایشوز ہوں، نیا پاسپورٹ بنانا ہو یا جو ریزیڈینشیل کارڈ وغیرہ کے ایشوز، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی وہ ایشوز آتے ہیں سامنے؟ آپ پاسپورٹ جب رینیو کرواتے ہیں یا بنوانا ہوتا ہے اس میں ڈیلے ہوتا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں مطلب ہمارا جو اسٹرکچر ہے پاکستان کے گورنمنٹ اداروں کا، وہ یہاں پہ بھی اسی طرح کا ہے اور وہاں پہ بھی اسی طرح کا ہے. جیسے آپ نے یہاں پہ بھی کسی سرکاری ادارے میں کوئی کام لینا ہے تو وہ آپ کو جو ہے نا بار بار چکر لگانے، وہ کام بہت مشکل سے ہوتا ہے. وہاں پہ بھی اسی طرح ہے، لیکن وہاں پہ تھوڑا سا بہتر اس لیے ہے کیونکہ وہ سعودیہ کے اندر ہے تو اس لیے تھوڑا سا بہتر ہے. اور دوسرا، اگر جیسے میں الوج سٹی سے ہوں، مطلب چھوٹے جو سٹی ہیں وہاں پہ تو آپ پاسپورٹ اگر آپ نے رینیو کروانا ہے تو آپ کو جدہ جانا پڑے گا یا ریاض جانا پڑے گا. مطلب ایسی کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے کہ ہم چھوٹے شہر میں رہتے ہوئے اس کو ہم رینیو کروا سکیں. تو یہ ایک ایشو ہے کہ چھوٹے شہروں میں بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کو. چھوٹے شہروں میں ہی آپ کہتے ہیں؟ جی جی، لیکن دیکھیں لیکن وہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ اس طرح کرتے ہیں فورن والے کہ وہ مہینے میں یا 3 مہینے کے بعد کسی چھوٹے شہر میں 1 دن کے لیے آتے ہیں. اگر کسی کا ارجنٹ پاسپورٹ رینیو کرنا ہو تو اس کے اوپر وہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، وہ کچھ منتھ کے لیے 6 منتھ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. ورنہ وہ وہاں پہ آ کے پاسپورٹ کلیکٹ کرتے ہیں. سب جتنے بھی اس سٹی کے اندر پاکستانی ہیں انہوں نے پاسپورٹ رینیو کروانے ہیں تو پھر وہ پاسپورٹ لے جاتے ہیں. پھر وہ 15-20 دن کے بعد کسی جگہ پہ ڈسپیچ کر دیتے ہیں ہم لوگوں کو ہمارے. اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کی پریفرنس ہے لوکل کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے باقی جو ہے، تو اس کے حوالے سے پھر آپ کو جو مسائل آتے ہیں، آپ کی پے بھی کم ہوتی ہے یا نارملی وہ آپ کی ایکسپرٹیز پہ یا آپ کی پروفیشنل جو اسکلز ہیں اس کی بیس پہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ سر ایکچولی کافی چیزیں میرٹ پہ ہی ہیں، لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو سیم پوسٹ پہ اگر ایک سعودی ہے اور ایک پاکستانی ہے تو پاکستانی کی جو سیلری ہے وہ گریجولی کم ہوگی اس سے سعودی سے. اس کی ریزن ایک سمجھ میں آنے والی بھی ہے. اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تو ہمارے تو وہاں ریلیٹیو نہیں ہیں، نہ کوئی خالہ ہے، نہ چچا ہے، نہ ماموں ہے جن سے ہمیں جا کے ملنا ہے، یا ہمارے کوئی معاملات وہاں پہ نہیں ہیں. سعودی لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی، اور دوسری ان کی کنٹری ہے اس وجہ سے بھی ان کو جو سیلری میں تھوڑا سا انکریمنٹ رہتا ہے ان کا، یہ بھی ایک ریزن ہے اس کی. اچھا علی صاحب، پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آئی ٹی کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا انفراسٹرکچر نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو شعبہ گرو تو کر رہا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اس کی گروتھ جو ہے جس پیس پہ جا رہا ہے اس کو اور بڑھانا چاہیے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی گرو اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ آئی ٹی پاکستان سے اتنی لنک نہیں ہے. یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ 80% ایسی کمپنیز ہیں جو کہ صرف باہر سے بزنس لے رہی ہیں، تو ان کا پاکستان سے لینا دینا نہیں ہے. تو اب امریکہ گرو کر رہا ہے یا یورپین کنٹریز گرو کر رہے ہیں، جو فرسٹ ورلڈ کنٹری گرو کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر بھی گرو کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکے گا کہ جیسے امریکہ میں اگر تھوڑا سا پرابلم آئے گا، وہاں اگر اکنامک کرنچ آتا ہے تو یہاں پر بھی پرابلم آ سکتی ہے ان کمپنیز کے ساتھ. بٹ پاکستانی گورنمنٹ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، ہمیں یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جائے پراپر، ہمیں یہاں پر. اچھا فیسلٹی جب آپ کہتے ہیں کرنا چاہیے تو کیا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ ٹیکسز کے معاملات ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اور اس کے علاوہ ہماری انٹرنل لوکل مارکیٹ نہیں ہے یہاں پر پاکستان میں. اگر یہاں کوئی کمپنی لوکل مارکیٹ کے ساتھ بزنس کر رہی ہے تو وہ لوکل مارکیٹ اس کو بیئر ہی نہیں کر سکتی کیونکہ ایکسپینسز بہت ہائی ہوتے ہیں آئی ٹی کے. تو یہ جو گیپ ہے نا، اس کو گورنمنٹ کو کسی طریقے سے اس کو فلفل کرنا چاہیے. فنڈنگ بہت ضروری ہے، بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں. اچھا ویسے گورنمنٹ جو فنڈنگ کے حوالے سے ایچ ای سی کے بہت سارے پروگرام، ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان جسے ہم ایچ ای سی بولتے ہیں، وہ اور پلان 9 والے اس طرح سے بہت سارے جو اسٹارٹ اپس وغیرہ، اس پہ کافی کام تو ہو رہا ہے ویسے. ایگزیکٹلی کام تو کافی ہو رہا ہے، مگر جس طریقے سے اور اس کو اگر امپروو کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں وہاں کی اور ہمیں کمپیئر کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں اس سے. تو ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہے تو ہم یہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ابھی ہمیں اور اس پہ کام کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اس کو اور سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے
اور فیسیلیٹیٹ ہمیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے پلان 9 کی بات کی ہے جہاں پر آپ کو فنڈنگز وغیرہ ملتی ہیں, بٹ اسی طریقے کے اور بھی وہاں پر وینچر چاہیے تاکہ یہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری اور گرو کر سکے, اور پاکستان کو ڈیفینیٹلی آئی ٹی انڈسٹری اس اکنامک کرائم سے نکال سکتی ہے. اچھا عمران حمید صاحب, مجھے یہ بتائیے گا جیسے آپ جاب کرتے ہیں, جو جابس کے لوگوں کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں, کچھ پاکستانی وہاں میں چھوٹے چھوٹے بزنس بھی کر رہے ہیں اپنے, جی آپ کا ان سے انٹریکشن بھی ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ ماشاء اللہ وہاں پہ کمیونٹی لیڈر ہیں تو آپ کا وہاں سے لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا, تو کیا ان کو بھی جو پاکستان میں جو پاکستانی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بزنس کر رہے ہیں, کسی کی دکان ہے یا کوئی چھوٹے اسکیل کو بڑے اسکیل پہ, ان کے بھی ایشوز وہ سیم ہیں یا ان کو بھی ایشوز ہیں یا وہ زیادہ مطمئن ہے ایز کمپیئر ٹو جاب کرنے والوں کے لوگوں کی نسبت؟ سر اس وقت تو جو جاب کرنے والا ہے کمپنی میں وہ بہتر محسوس کر رہا ہے. آج سے 4 سال پہلے 3 سال پہلے جو اپنا کام کر رہا تھا وہ بہتر تھا جاب والے سے. اس کی ریزن یہ ہے پچھلے 1 سال میں جیسے پورے ورلڈ میں ہوا ہے یہ جو کووڈ کی وجہ سے تو ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو بڑھا ہے نا ہمارا, اور دوسرا وہاں پہ ایک ریزیڈینشیل کارڈ ہے جس کو ہم اقامہ کہتے ہیں. اقامہ جو رینیول فیس ہے نا وہ پہلے اگر 4,800 ریال تھی تو ابھی وہ 12,000 ریال پہ پہنچ رہی ہے. جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں وہ اگر پہلے 2 سال پہلے وہ 4,000 کماتے تھے یا 5,000 کماتے تھے ریال, تو ان کے لیے وہ 1 سال میں 4,800 نکالنا مشکل نہیں تھا. لیکن ابھی اگر وہ اتنا ہی کما رہے ہیں, اسی طرح چل رہا ہے, اور فیس جو ہے وہ 12,000 ریال تک پہنچ گئی ہے اقامے کی, تو ان کے لیے اس میں بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ جب پاکستان آنے کے وقت ان کے پاس مطلب ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے, یا پاکستان آنے کا پلان کینسل کر دیتے ہیں. اچھا علوی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو آئی ٹی کے ہیومن ریسورس ہے, ایک خیال یہ ہے کہ ہر سال پاکستان میں لاکھوں لوگ آئی ٹی کی تعلیم لے رہے ہیں اور تعلیم لینے کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں, جسے ہم برین ڈرین کہتے ہیں. کیا یہ واقعی ہو رہا ہے, اور اگر اس کو روکنا ہو تو کیسے روکا جائے؟ بالکل یہ ایسا ہو رہا ہے, اور یہ اس کی ریشو اس پچھلے 7-8 مہینے میں زیادہ ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کی ونس اگین وہی ریزن ہے کہ پاکستان میں انسرٹینٹی کی وجہ ہے. اب یہاں فیوچر سیکیور نہیں دیکھا جا رہا, یہ کہا جا رہا ہے ڈیفالٹ کر جائے گا. اب ڈیفینیٹلی اب کوئی آئی ٹی کے بندے کو وہی ونس اگین کہ ان کو آپشنس کافی ہوتی ہیں اویلیبل, ان کے لیے دوسرے کنٹری میں جانا اور وہاں جا کے جاب ڈھونڈنا ان کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. تو وہ سب سے پہلے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اوپر کی کریم ہے, اور یہ یہاں سے پھر موو کر جاتے ہیں. ہمیں اس چیز کو روکنے کے لیے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو وہی سرٹن سٹیپس لینے پڑیں گے, اور جب تک ہم لوگوں کو یہاں پر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ اس طریقے سے نہیں کرے گی تو وہ بھی پرابلمز رہیں گی. اچھا, آپ نے بتایا کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں لیکن ان کا کنٹریبیوشن چلے, جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہاں سے ڈالر بھیجتے ہیں, اپنے ریمیٹنسز کی شکل میں پاکستان کو ہیلپ ہوتی ہے. تو اگر ہم نے ان کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی, آپ سمجھتے ہیں کوئی انسینٹیوز کا بھی کوئی پالیسی ہو جو انڈر ڈسکشن ہو, یا آپ کی کوئی ایسوسیشن ہو آئی ٹی کے حوالے سے جو آپ لوگ بزنس وغیرہ کر رہے ہیں, اس حوالے سے کچھ کبھی کمیونیکیشن گورنمنٹ سے ہوا ہو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس طرح سے فیسیلیٹیشن نہیں اور اس کا ان کا فوکس نہیں ہے؟ گورنمنٹ کا ایکچولی ونس اگین انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے, فوکس اتنا زیادہ نہیں جتنا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ اسی وجہ سے پھر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں, آلدو ہم گروتھ تو کر رہے ہیں مگر اس طریقے سے نہیں کر پا رہے. اچھا, یہ جو کووڈ-19 آیا علوی صاحب, جو 2 سال پوری دنیا بین رہی, اس کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے جو آئی ٹی کا بزنس ہے, جو آپ کا آئی ٹی کا شعبہ, اس نے زیادہ ترقی کی ہے یا اس کی وجہ سے کم ہوا ہے؟ کیسے کووڈ کا کیا امپیکٹ تھا؟ کووڈ کا یہ کہہ لیں کہ جو کووڈ میں جو سب سے زیادہ ترقی کی گئی ہے وہ آئی ٹی کی انڈسٹری میں کی گئی. اس کی یہ ریزن تھی کہ دنیا اس ٹائم پہ آپ کی فزیکل انٹریکشن کم ہو کے آپ کی آن لائن انٹریکشن ہو چکی ہوئی تھی, آپ ڈیجیٹل پہ جا چکے ہوئے تھے. تو ڈیفینیٹلی اب لوگ گھر بیٹھے ہیں اور لوگ وہاں پر گھر بیٹھے ساری چیزیں آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں. ای کامرس کا بوم آ چکا ہوا تھا ایک دم سے. وہ پہلے ای کامرس اتنی زیادہ نہیں اس کی ڈیمانڈ تھی, پھر ایک دم سے ای کامرس کا بوم آیا کیونکہ لوگ آن لائن گھر بیٹھے ہوئے تھے. تو آئی ٹی کو ڈیفینیٹلی یہ کہہ لیں کہ کووڈ کے ٹائم پہ آئی ٹی واحد انڈسٹری جس کو یہ کہہ لیں کہ آپ ڈبل یا ٹرپل کہہ لیں, اس میں بوم آیا. اچھا علی صاحب, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ناظرین, آج ہم بہت ہی اہم بات جو ہے, اور جو اہم شعبہ ہے وہ آئی ٹی کا شعبہ ہے. اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں آئی ٹی پر اپنا فوکس کرنا ہوگا.
دنیا میں آئی ٹی کے حوالے سے بہت سارا کام ہو رہا ہے اور دنیا اس پہ بہت سارا کام کر رہی ہے، لیکن ہم جیسے باقی شعبوں میں پیچھے رہ گئے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ ابھی ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. اس کے اندر بہت سارا پوٹینشیل ہے. اگر ہم صرف اس شعبے پر فوکس کر لیں تو ہم اپنی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں آؤٹ سورسنگ کے تھرو ہم $20 بلین تک لے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس پر اتنا فوکس نہیں کر سکے. ناظرین یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین ویلکم بیک. عمران حمید صاحب، میں آپ سے جو میرا اگلا کویسچن یہ ہے کہ جو کووڈ-19 جب یہ کرونا کا معاملہ آیا تو پوری دنیا بین ہوگی، آپ لوگ وہاں پہ جاب کر رہے تھے، تو آپ کو جب کووڈ-19 کی وجہ سے کیا آپ کی زندگی وہاں پہ متاثر ہوئی، کیا آپ کی جابس متاثر ہوئیں، یا اس کا کیا پازیٹیو اور نیگیٹو آپ کو کیا امپیکٹ آیا؟ پازیٹیو تو نہیں ہے، وہ اس طرح ہے کہ بہت ساری ایسی چھوٹی کمپنیز ہیں جن کے امپلائیز جو پاکستان میں ویکیشن پہ آئے ہوئے تھے، تو وہ کووڈ کی وجہ سے فلائٹس اور ایئرپورٹس بند تھے، تو وہ جب واپس نہیں جا سکے تو وہ ان کے ویزے کینسل ہو گئے اور کمپنیز ہی بند ہو گئی تھیں. مطلب اس طرح بھی لاس ہوا لوگوں کو. پھر جو لیبر تھی، جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا بالکل کام ختم ہو گیا تھا. وہ کام انہوں نے خود اپنے ویزے کینسل کروا کے وہ پاکستان آ گئے تھے. جو جابز والے تھے جیسے کہ کمپنیز ہیں، جو جابز والے تھے جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کا اس طرح تھا کہ اگر ایک کسی کمپنی میں 100 امپلائیز ہیں تو 50 امپلائیز 15 ڈیز کام کرتے تھے اور 15 ڈیز آف ہوتا تھا ان کا. مطلب انٹریکشن ہم آپس میں ایک آفس میں 2 لوگ نہیں بیٹھ سکتے تھے. اور باقی جو معاملات جیسے پوری دنیا میں جیسے مارکیٹس کے لیے جانا، باہر کوئی کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے جانا، اس کے لیے بھی رولز تھے. آپ آن لائن اپلیکیشن تھی، اس کے ذریعے آپ 1 آور کا ٹائم لے سکتے تھے. 1 آور کا ٹائم لے کے آپ باہر جا کے اپنی شاپنگ کر کے آپ گھر آ سکتے تھے. یہ جیسے پوری دنیا میں تھا. اچھا علوی صاحب، جو کووڈ-19 نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا، ہر شعبہ افیکٹ ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئی ٹی کا جو بوم تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے وہ لوگ جو آئی ٹی کو یوز نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے آئی ٹی سکلز کو بڑھایا، اور دنیا میں پاکستان میں آئی ٹی کی سکلز بڑھی لوگوں کی، جو عام آدمی بھی تھا، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال بوم ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگوں کو بینیفٹ ہوا اوور آل، یعنی کہ جو ہماری کچھ جو آؤٹ سورسنگ تھی اس کے حوالے سے کچھ بینیفٹس ہے یا نیگیٹو؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، آپ کے اپنے شعبے کے والے جو آئی ٹی کا شعبہ ہے؟ لیکن جی آئی ٹی کی انڈسٹری کووڈ کے اندر کافی بوم کی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر اب ونس اگین آن لائن ساری چیزیں جا چکی ہوئی تھیں، تو بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. اور اس میں میجر ای کامرس تھی، موبائل گیمز تھی، جس میں اب ڈیفینیٹلی لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے گیمز کھیل رہے ہیں. تو اب جب آپ گیمز کے اوپر پھر کافی ارننگ سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی، تو اس طریقے سے آئی ٹی کی انڈسٹری نے کافی بوم کیا. آئی ٹی کی انڈسٹری. اچھا عمران صاحب، آپ بتائیے گا، جب آپ ملک سے باہر رہتے ہیں تو آپ کے بچے یہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی فیملی یہاں پر ہوتی ہے، ماں باپ یہاں پر ہوتے ہیں، تو وہ اس دوری کو آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ وہ کیا آپ کی ایموشنز ہوتے ہیں، کیا فیلنگز ہوتی ہیں، تاکہ ہمارے قارئین سمجھ سکیں، ہمارے جو عوام سمجھ سکیں کہ اگر آپ دور باہر بیٹھے ہیں، آپ پیسے بھجوا رہے ہیں، وہ تو پیسے تو آ رہے ہیں، لیکن جو آپ کا بانڈ ہے فیملی کے ساتھ وہ تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے. اس کو کیسے فیل کرتے ہیں آپ؟ سر بہت یہ مشکل وقت ہوتا ہے، فیملی سے دور، بچوں سے دور، وائف سے دور، والدین سے دور. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ آپ کوئی بھی تکلیف برداشت کرنا پسند کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ اپنی چوائس سے نہیں لے سکتے. آپ بہت مشکل ہوتا ہے یہ وقت آپ کے لیے. جیسے عمیر بھائی نے پہلے کہا کہ
میں ایڈ کرنا چاہوں گا جیسے کہ پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں تو کافی عرصے سے ہیں، اب تو بہت زیادہ خراب حالات ہیں پاکستان کے. 2021 میں ایون کووڈ کی وجہ سے یا وہاں جابز کم ہونے کی وجہ سے لوگ چھوڑ کے آ گئے ہیں سعودیہ کو پاکستان میں. اس کی وجہ سے بھی 2021 سے آلموسٹ ڈبل پاکستانی 2022 میں سعودیہ میں موجود تھا. مطلب پاکستان ہمارا جو ہے اگر ہمیں یہاں پہ اچھی جاب ملے، اتنی ارننگ نہ بھی ہو جتنی سعودیہ میں ہوتی ہے، تو ہم بھی یہاں سیٹل ہونا چاہیں گے. اتنی مطلب ہم سوچتے ہیں پاکستان فیملی کے پاس آنے کے لیے کہ اگر ہمیں یہاں تھوڑے سے بھی مطلب کوئی مناسب سے کوئی جاب ملے، مناسب ہم بزنس کر سکیں کوئی، تو ہم پریفر کریں گے پاکستان میں رہنا. اچھا، یہ جو کرنٹ جو انسٹیبلٹی چل رہی ہے، پولیٹیکل جو کرائسس چل رہا ہے 8-9 مہینے 10 مہینے سے، تو کیا اس سے بھی جو پاکستان کا امیج ہے یا آپ لوگوں کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی اکثر جب ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں، جو سعودی دوست ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی جب وہ بھی نیوز دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اس وقت ہر جگہ پہ، تو بات کرتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے جس طرح وہ بات کرتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم ڈیگریڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا پاکستان کو. لیکن اگر آپ تھوڑا پہلے چلے جائیں، 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، تو اس وقت جو سعودی ہیں وہ پاکستان کے بارے میں اچھی باتیں کرتے تھے. اچھا جی، یہ بتائیں جو علی صاحب، جو کرنٹ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے 1 سال سے، اس کی وجہ سے جو آپ کا جو شعبہ ہے، کیا یہ واقعی متاثر ہوا ہے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی متاثر ہوا ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ جو گورنمنٹ کے انٹرنل معاملات ہیں وہ ہم پہ افیکٹ کر جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ٹیکسز کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ چیزیں. اب پاکستان میں ای کامرس کے لیے پے پال جو ہے ون آف دا میجر پیمنٹ گیٹ وے، جس کے لیے پاکستان کافی عرصے سے ان سے بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں وہ پے پال آ جائے، مگر وہ نہیں آ پا رہا. اس طرح اور بھی سرٹن چیزیں ہیں کہ جس کے جو بیسیکلی پاکستان میں آنی چاہیے، ملٹی نیشنل کمپنیز کو پاکستان میں آنا چاہیے، جو کہ نہیں آ پا رہی، اور جس کی وجہ سے آئی ٹی کا بھی لاس ہو رہا ہے. آئی ٹی کا لاس ہو رہا ہے. ہاں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو کرنٹ اکنامک کرائسس ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی جو لوکل جو جیسے آپ آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں، دنیا کو آپ سروسز دے رہے ہیں، اس سے آؤٹ سورسنگ ہو رہی، کیا پاکستان کے اندر جو آئی ٹی کا شعبہ ہے، جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں، کیا وہ بھی اس کو اڈاپٹ پراپرلی کر رہی ہیں جیسے دنیا کر رہا ہے، یا ابھی ہم اس میں پیچھے؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ لوکل آئی ٹی کا، لوکل جو کمپنیز ہیں وہ آئی ٹی کو اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر رہی. یہاں تھوڑا سا جس کو کہہ لیں کہ نالج نہیں ہے اتنا آئی ٹی کا کہ اس کو کس طریقے سے، جس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر ان سب کو آئی ٹی کی اویئرنیس ہے، ان سب کو آئی ٹی کی ویلیو کا پتہ ہے. یہاں پر کم ہے ایسا. نہیں، وہ تو کم تو ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے کیا آپ کا اپنا جو شعبہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں لوگ خود اس کی طرف آ رہے ہیں، ٹرینڈ بڑھ رہا ہے یا ابھی ڈکلائننگ ہے، یا یہ ٹرینڈ بہتر ہو رہا ہے؟ ٹرینڈ تو اوبویسلی انکریزنگ ہے. ٹھیک ہے، اس کی ریزن یہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی اویئرنیس تھوڑی تھوڑی ہوتی رہتی ہے، بٹ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے. اچھا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا جو لوکل جو بزنس مین ہے، وہ کہتے ہیں یار کہ دیکھیں، میں اگر آئی ٹی کا، اگر میرا چھوٹا سا بزنس ہے، تو مجھے تو پہلے بتایا جائے کہ میں چھوٹے سے بزنس کے لیے اگر میں آئی ٹی کا کوئی بندہ رکھتا ہوں یا سروسز لیتا ہوں، تو میرے لیے جو ایکسپینسز ہیں، وہ جو آپ لوگوں کے آئی ٹی کی سروسز ہیں، وہ بہت مہنگی ہیں. مثلا اگر آپ نے کوئی ایک ویب سائٹ کوئی چھوٹی سی بنانی ہے تو آپ اسے $1000 مانگ لیں گے، تو وہ تو بیچارے کا بزنس اس لیول پہ نہیں ہے. تو آپ نے کیا انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے آپ کا ڈفرینٹ پیکیج ہے، یا آپ کا وہی پیکیج پاکستانی جو کمپنیز ہیں، پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے وہی ہے، یہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا؟ ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوکل مارکیٹ کو ہم کافی کم ریٹس دیں، کیٹر کریں اس کو بھی. ہاں، اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہم بہت نیچے ریٹس لے کر جاتے بھی ہیں. ونس اگین وہی بات ہے کہ اب جو بندہ، اگر لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ وہ $1000 ہے اور وہ ایک ویب سائٹ بنانا چاہ رہا ہے، تو اس کے اندر اگر وہ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ جو بزنس مین ہے وہ اس کو کیوں اسپینڈ کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کو اس کے پتہ ہے کہ اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں ویب سائٹ بنوانے کے، اس کا بزنس کس طریقے سے گرو کرے گا. یہ اویئرنیس پاکستان میں تھوڑی ہے کہ آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے ان کے بزنسز کس طرح گرو کریں گے. یہ اویئرنیس جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ لوگ نہیں کریں گے. اچھا، آئی ٹی کا شعبہ اتنا اہم شعبہ ہے، تو آپ کیا
ہمارا پروگرام ختم ہونے والا ہے، تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آئی ٹی کے لیے گورنمنٹ کیا کرے اور عوام کو کیا کرنا چاہیے اور بزنس کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کا میسیج ہوگا؟ ویسے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی آئی ٹی کے لیے کام کرنا چاہیے، اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے یہاں پر، کیونکہ جس طرح ڈفرینٹ جیسے ونس اگین پلان 9 ہے، اس طریقے سے اور بھی کافی زیادہ یہاں پر اوپن ہونے چاہیے جہاں تاکہ آئی ٹی کو بوم کیا جائے. یہ ایک فاسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. اس ٹائم پہ آئی ٹی جو ہے وہ بوم کر رہی ہے، ہمیں بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جوائن کرنا اچھا چاہیے. عمیر علوی صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. عمران حمید صاحب، آپ کے بھی پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے ماہرین، جس میں عمیر علوی صاحب جو جن کا آئی ٹی کی کمپنی ہے، وہ آئی ٹی کا بزنس کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں آئی ٹیز کے کیا ایشوز ہیں اور جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی سروسز کو دے رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا ایشوز ہیں. پھر ہم نے سولوشنز پہ بات کی. لیکن یہ جو واحد شعبہ ہے، اگر ہم اس پہ فوکس کریں تو اس کے لیے ہمیں کو بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کرنے کے لیے کو ہمیں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے، بزنس کمیونٹی کو چاہیے کہ ہم اس پہ فوکس کریں، کیونکہ اگر ہم اس پہ فوکس کریں گے تو ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں گے. جب ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے تو ہمارے اپنے جو فورن ڈیٹس ہیں ہم اپنے ڈالرز کے تھرو، ان ریمیٹنسز کے تھرو ہم پے کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے ڈسکس کیا کہ تارکین وطن جو ملک سے دور رہ رہے ہیں اور ملک کو اپنا جو قیمتی وقت ہے وہاں گزارتے ہیں اور اپنی فیملی کو یہاں سپورٹ کرتے ہیں، ان کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. ناظرین، پھر دوبارہ اگلے پروگرام میں کسی نئے سبجیکٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.